اب آئیے مراسم عبادت. یہ قنوت بھی اللہ کے لیے ہے، جھک کر کھڑے ہونا، اسے قنوت کہتے ہیں. قانتین، قانتون. پھر رکوع اللہ کے لیے. سجدہ انتہا ہے، اس لیے کہ اس میں تو انسان جو ہے اپنے جسم میں جو اعلیٰ ترین حصہ ہے یہ پیشانی، یہ جب زمین پر ٹیک دیتا ہے اپنے پروردگار کے حضور میں تو گویا کہ اپنی انانیت کی نفی مطلق ہو گئی. ہمارے اور رب کے درمیان حائل جو ہے ہماری انا، میں، میری مرضی، میری پسند، میری خواہش، میرا فکر، میرا خیال، میری رائے. یہ میں ہے سب سے بڑی وجہ کہ جو پیدا کرتی ہے رکاوٹ. اس میں کو آپ جو ہے اللہ کے حضور میں، حدیث میں آتا ہے جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے کہ تم نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں رکھ دی ہے. یہ کیفیت سجدہ جو ہے یہ اس کا عروج ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود. بندہ قریب ترین جو ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس کی نفسانیت اور اس کی انانیت کی نفی مطلق ہو گئی، اب درمیان میں کوئی شے حائل نہیں ہے تو قریب ترین ہو گیا. یہ سجدہ جو ہے یہ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی حیثیت سے جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور سجدہ تعظیمی کہلاتا تھا یہ. لیکن شریعت محمدی میں آ کر توحید کی جو تکمیل ہوئی ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے. مغل دربار میں سجدہ تعظیمی رائج تھا. بادشاہوں کی شان، وہ تو بادشاہت میں جو کچھ ہوتا ہے سب مغلوں کے ہاں تھا. سجدہ تعظیمی اور فتوے دے رکھے تھے علماء نے کہ جائز ہے. شیخ احمد سرہندی کھڑے ہو گئے کہ نہیں حرام ہے. ان کی پیشی ہو گئی، عدالت بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے. لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ جھکے گا نہیں، لہذا ایسا کرو کہ ایک دیوار سی بناؤ، اس میں کھڑکی بناؤ، تو بادشاہ کی طرف جاتے ہوئے اسے اس کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا تو سر جھکا کے گزرے گا. حضرت مجدد الفسانی جب وہاں سے گزرے تو پہلے اپنی ٹانگیں نکالی پھر سر نکالا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور جہانگیر گویا کہ ایک طرح سے اس کی توہین ہو گئی. پھر جیل میں ڈال دیے گئے، جیل ہی برداشت کی. سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، بلکہ رکوع بھی نہیں ہے. اور اب تو یہ کہ جھکنے سے بھی ہمیں روک دیا گیا ہے. اگرچہ ایک تھوڑا سا تو ہوتا ہے، کوئی آپ کے بزرگ آئے ہیں تو ان سے ملتے ہوئے خود بخود انوالنٹریلی، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا تب بھی کچھ تھوڑا سا انسان جھکتا ہے، بس اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. باقی یہ کہ انسانوں کے لیے کسی کے لیے اب کجا یہ کہ جو قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہو تو یہ تو اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی.